یہودی یہ بتا تیرا سونا 30 دینار کیا مسکال سونا بیٹھے گا؟ تو اس نے کہا بھیا صرف 2 مسکال یعنی 2 چلوں سے بھی بہت زیادہ کم. یہ چھوٹے چھوٹے چلے ہوتے ہیں اس سے بھی بہت کم سونا. تو جناب حضرت غفاری کہتے ہیں اے مولا اے پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے مشکل کشا جیسا نبی عطا کیا ہے یا مولا مشکل کشا جیسا امام مجھے بخشا ہے جس نے میری مشکل ایسی حل کر دی کہ میں خالی 1-2 دن نہیں اگر پوری زندگی بھی سونے کو کھاؤں گا جب بھی یہ سونا کم ہونے والا نہیں ہے. صلوات علیہ بولے کائنات سونا دے کر چلے گئے. اب حضرت غفاری سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے پتھر یعنی سونے میں سے 2 مسکال سونا کس طرح سے توڑ گئی؟ اتنا بڑا سونے کا ڈھیرا ہے اس میں سے کیسے توڑ ہے؟ تو انسان گرامی اب سنیے کہ جن کے نام سے ہمارے انسان کو اتنے بار ہوتی ہے. اب حضرت غفاری کیا کہتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا. پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور واسطہ علی مرتضیٰ کا جس کے بدلے میں جس کے ہاتھ میں آنے کے بعد تو نے پتھر کو سونا بنا دیا. ان کا واسطہ اس سونے کو اتنا نرم کر دے اتنا موم بنا دے تاکہ میں 2 مسکال سونا اس میں سے نکال بھی لوں اور یہ سونا کم بھی نہ ہونے پائے. تو پروردگار عالم نے جناب حضرت غفاری کی فریاد کو سنا اس لیے کہ جو محمد والے محمد کا صدقہ دیتا ہے پروردگار عالم اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے. صلوات علیہ محمد والے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. بس جناب حضرت غفاری نے 2 مسکال سونا توڑا اور توڑنے کے بعد اس یہودی کو لے لیا. تو یہودی اجانے جاوی کے موثر ہونے کے بعد مولا کائنات کو ڈھونڈنے نکلا کہ جس علی کے ہاتھ میں اتنا بڑی کرامت ہو اتنا بڑا اعزاز ہو کہ خالی پتھر ہاتھ میں آ جائے تو سونا بن جائے. میں اس علی کے قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں. تو معلوم یہ ہو جائے گرامی یہ اسلام جو ہے نہ تیر سے پیدا ہے نہ تلوار سے پیدا ہے نہ نیزے سے پیدا ہے. یہ اسلام جو پیدا ہے وہ وساعت کے ذریعے پیدا ہے امامت کے ذریعے پیدا ہے نبوت کے ذریعے پیدا ہے کتاب کے ذریعے پیدا ہے. اسلام جو پیدا ہے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے پیدا ہے. السلام علیکم. تو ایزان گرامی کا سنیے ابو ذر غفاری نے جب یہ سونا 5 کلو کے پاس آ گیا تو کیا کہتے ہیں جناب ابو ذر غفاری کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ مغرور متکبر ہو جاتا ہے. غریبوں کا کیا نہیں رہتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے. جناب ابو ذر غفاری نے سوچا یہ سونا میرے پاس اتنا آ گیا ہے کہیں میں متکبر نہ بن جاؤں کہیں میں مغرور نہ بن جاؤں. فوراً کیا کہتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ علی مرتضیٰ کا پروردگار تجھے واسطہ مشکل کشا کا جیسے یہ سونا پہلے پتھر تھا اسے پھر پتھر بنا دے کہیں میں مغرور نہ بن جاؤں. صلوات علیہ آج کا انسان ہوگا تو کیا کہتا وہ 5 کلو سونا مل گیا ہے زندگی پر آرام کی زندگی گزاریں گے. لیکن جناب ابو ذر غفاری مولا کائنات کے بہترین دوستوں میں سے تھے بہترین صحابیوں میں سے تھے. ابو ذر غفاری نے یہ کہا جس علی کے صدقے پر ہاتھ لگانے کے بعد پتھر آج سونا بن گیا تو مجھے کل کی کیا فکر جب بھی میرے پر مشکل آئے گی مشکل اٹھا کے پاس پہنچاؤں گا انشاءاللہ. وہ یعنی وہ بہادر کی طرف اشارہ
کرتے تھے، اس لیے کہ محمد والے محمد ہر شہر کی زبان کو جانا کرتے تھے اور انہیں کی زبان میں انہیں جواب دیا کرتے تھے۔ اس طرح والے تھے
سلام کا جواب دینا واجب ہوا کرتا ہے جانے گرامی. یہ حضور سرور کائنات نے فرما دیا اگر تم سلام میں پہل کرو گے تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. جو پہل کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے, جو پیچھے رہ جاتا ہے اسے کم ثواب ملتا ہے. اس لیے رحمت العالمین جب بھی کوئی آپ کو ملتا تھا سب سے پہلے سلام کر لیا کرتے تھے. آپ ثواب میں زیادہ اضافہ کر لیا کرتے تھے. سلام علیکم. یہودیوں کا قافلہ آیا
تک اس کے بدن میں رہے، یہ ساتوں سمندر کی سیر کراتی رہی، لیکن یونس پھر بھی جناب یونس پھر بھی محمود رہے۔ 7 دن کے بعد یہ سمندر کے کنارے کے قریب آئی۔ جناب یونس نے کہا پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، مجھے اس مچھلی کے بدن سے باہر نکال دے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبیوں نے بھی واسطہ دیا ہے تو محمد والے محمد کا دیا ہے۔ جب مشکل آسان ہوئی ہے یہودی کے سردار جناب یونس نے ہمارا واسطہ دیا خدا کو، تب بھی وہ بدن مچھلی سے باہر آئے اور محفوظ طریقے سے زندہ رہے۔ پھر یہودیوں کا سردار کہتا ہے یہ بتاؤ وہ کون سی شے ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ڈرایا اور اس کی قوم ڈر گئی؟ نہ وہ انسانوں میں سے تھا وہ قوم، اور نہ جناتوں میں سے تھی۔ وہ کون سی شے تھی، کون سی قوم تھی جس کا سردار ڈر رہا تھا اور اس کی پوری قوم ڈر گئی؟ تو حضرت گرامی مولا کائنات نے کہا وہ چیونٹیوں کی سردار کی ملکہ تھی۔ جب جناب سلیمان کا قافلہ ایک چیونٹیوں کے بلوں کے قریب سے گزرا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا جناب سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان کا قافلہ تمہیں روک کر پامال کر دے۔ تو جناب سلیمان نے چیونٹیوں کی ملکہ کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر کہا اے چیونٹیوں کی ملکہ کیا ہم تجھے ظالم دکھائی دے رہا ہے؟ ہم نبی نہیں ہے؟ کہا بے شک آپ تو نبی ہے، آپ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، آپ سے کوئی کر کے اولا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی جو قوم ہے یہ تو نبی نہیں ہے، یہ تو چونٹیوں کو پامال کر سکتی ہے۔ پھر جناب سلیمان نے پوچھا اے چونٹیوں کی ملکہ یہ بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ تو اللہ نے گرامی چونٹیوں کی ملکہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے گرامی سمجھ کے سنیے چونٹیوں کی ملکہ نے کیا کہا۔ چونٹیوں کی ملکہ کہتی ہے اے نبی اللہ میں افضل ہوں۔ آپ کیوں افضل ہے؟ آپ میں اس لیے افضل ہوں کہ میں ایک نبی کے ہاتھ پر بیٹھی ہوئی ہوں، ایک نبی کے ہاتھ پر بیٹھی ہوں۔ جو شے نبی کے ہاتھ پر بیٹھی ہو وہ نبی سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب معلوم یہ ہوا چونٹیوں کی ملکہ نے بتا دیا جو شے نبی کے ہاتھ پر ہو وہ نبی سے افضل ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو آپ بتائیے چونٹیوں کی ملکہ نے ثابت کر دیا جو شے نبی کے ہاتھوں پر ہو اتنے ٹائم کے لیے وہ اس سے افضل ہوتی ہے۔ اب علی ہے، مولا کائنات ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں پر جتنی دیر نبی کے ہاتھوں پر ہے اتنی دیر نبی سے افضل۔ جناب سلیمان مسکرا رہے تھے، جب مسکراتے نہیں تو سوچتے کہ شاید اس چونٹی کی بات سے کچھ نہیں ہے۔ جناب سلیمان نے کہا بے شک پورے اردو سچ کہا، جو شے نہیں کے ہاتھ پر ہو اتنی دیر میں اس سے افضل ہو جاتی ہے، جب اس کی ہاتھ سے اتر جاتی ہے تو پھر اس سے کمتر ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ یہودی کے سردار نے کہا امیر المومنین پیتر اپنی بانگ میں اپنی آواز میں کیا کہتا ہے، کیا فریاد کرتا ہے خدا سے؟ جب جنگل میں پیتر ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے کسی نہ کسی نے ضرور دیکھا ہوگا ہوتے ہوئے۔ تو یہودی کے سردار نے کہا امیر المومنین پیتر اپنی زبان میں کیا
اپنی زبان میں یہ پڑھتا ہے اذکروا اللہ یا عابدین، اے لوگوں اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہونا، اس لیے کہ وہ قابل تسبیح ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو۔ ارے پرندہ جیسا ہمیں بتا رہا ہے، لیکن وہ کیسے انسان ہے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، ادھر بار بار روزانہ فریاد کر کر بتا رہا ہے اے لوگوں اپنی اجاگر ہو جاؤ، میری بات کو زور سے غور سے سن لو۔ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا ذکر روزانہ کرو تو کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھ کر پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر روزانہ کر لیا کرو، تاکہ تم اپنے جو پروردگار عالم نے ہم پر واجب کیا ہے اس سے ادا ہو جائے۔ صلوات اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو جانا، اپنے پروردگار کو بھول نہ جانا۔ اس پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا ہے، روزی روٹی مکان سب اسی پروردگار نے عطا کیا ہے، تو ہم کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھ کر اسے یاد کر لیں تاکہ وہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا جائے۔ صلوات اللہ۔ یہودیوں کا سردار کہتا ہے مولا کائنات، مرغ اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ بھی اکثر اپنے مکان پر مرغ پالا کرتے تھے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی جو رسول اللہ اپنے گھر پر سفید مرغ پالا کرتے تھے۔ آج وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ صلوات علیہ محمد یہودی کے سردار نے کہا مولا عمری اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ عمری جو پرندہ ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا اے یہودی کے سردار سن، عمری اپنے زبان میں کہتا ہے پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، محمد والے محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے۔ میں بھی دشمنان محمد پر لعنت بھیجتا ہوں
دشمنوں کو لعنت بھیجتا ہے، پروردگار عالم اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کربلا آج 6 محرم گزرتی ہے اور 7 محرم کی شب لگ چکی ہے۔ جناب علی اکبر جلا دے اپنے والد محترم نہیں کرتے ہیں، جلا دے بابا جان ہمیں پردے کی اجازت دے دیجیے، بابا جان مجھے پردے کی اجازت دے دیجیے۔ کہا بیٹا میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ میرے لاڈلے علی اکبر 18 سال تمہاری چھوٹی زینب نے تمہیں چکیا پیس کر پالا ہے، میرے لاڈلے تمہیں اجازت دے گی، تمہاری چھوٹی زینب پہلے ان سے اجازت دے کر آؤ۔ سردار نے منظور کربلا جناب علی اکبر اپنی چھوٹی کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اماں ہمیں لڑنے کی اجازت بابا سے دلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے منظور کربلا جناب زینب نے کہا فکرہ کہا بیٹا علی اکبر ہم نے یہ 18 سال چکیا پیس کر آٹا پیس کر روٹیاں بنا کر تمہیں پالا ہے، میرے لاڈلے میرے دل میں بڑی تمنا ہے کہ میں تمہاری شادی بچاؤں، تمہارے سر پر سینا باندھوں، تمہارے ہاتھ میں کنگنا باندھوں، مگر میرے لاڈلے یہ میری تمنا تم کمال کرنے جا رہے ہو۔ سردار نے منظور کربلا ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے جملہ کہا پھوپھی اماں اے پھوپھی اماں یہ بتاؤ اگر روزے کا شخص آپ سے دادی فاطمہ زہرا نے سوال کر دیا اے بیٹی زینب یہ بتا کہ تمہیں میرا بیٹا حسین زیادہ عزیز تھا یا علی اکبر زیادہ عزیز تھا؟ اے زینب میں نے اپنے بیٹے حسین کو چکیا پیس کر پالا تھا، ارے میرا لاڈلا حسین وہ ہے کہ جس کی سواری اگر یہ پوچھ لیا کہ میرا لاڈلا حسین وہ ہے کہ جس کی سواری رحمت اللہ علیہ محمد مصطفیٰ نے سواری بن کر مدینہ کی گلیوں میں امام حسن اور امام حسین کو گھمایا کرتے تھے۔ اے بیٹی زینب یہ بتا کہ تجھے علی اکبر زیادہ عزیز تھا یا میرا بیٹا حسین؟ تو پھوپھی اماں آپ کیا جواب دیجیے گا یہ مجھے بتائیے۔ سردار منظور کربلا جناب زینب خاموش ہو گئی۔ علی اکبر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد بھائی کے قریب آئی، آنے کے بعد کہا بھیا میرے آقا حسین علیہ السلام میرے بیٹے علی اکبر کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ سردار نے منظور کربلا امام حسین نے جناب علی اکبر کو مرنے کی اجازت دی۔ جناب علی اکبر میدان کارزار میں کھڑے پہنچے، رقص پڑا، اپنے بابا کی بے گناہی کا ثبوت دیا، کہا مجھے اشکیا تم میرے بابا کے خون کی کیوں کیا سکو؟ سردار نے منظور کربلا ظالموں نے جناب علی اکبر پر وار کرنے شروع کیے، تو یہ بھی مولا کائنات کے لوگ تھے، وار پر وار کرتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے، وار پر وار کرتے جا رہے تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منظور کربلا ایک دن کے بھوکے پیاسا علی اکبر تھے، ایک ظالم یا حسین بن نمیر نے چھپ کر جناب علی اکبر کے ایسی پرچی ماری اللہ تعالیٰ نے منظور کربلا کے اوپر ایسی پرچی ماری کہ جناب علی اکبر کے کلیجے میں پرچی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بابا ہماری نصرت کو آئیے، بابا جان میرے قریب آئیے، اب علی اکبر گھوڑے پر سوار نہیں پا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے منظور کربلا جیسے ہی جناب علی اکبر نے بابا کو آواز دی، امام حسین خیمے سے باہر نکلے، جناب علی اکبر کی نصرت کے لیے دوڑے جا رہے ہیں۔ ادھر جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، پرچی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، جناب علی اکبر اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ پرچی بار بار کلیجے میں چبھ رہی تھی۔ امام حسین بیٹے کے قریب آئے لیکن دور سے دیکھا کہ بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ آواز دی
دیکھنا شروع کیا، کیا دیکھا کہ مدینہ